السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارے شو کا 8واں ایپیسوڈ چل رہا ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ 7th ایپیسوڈ میں ہم نے اسرار خودی کو ڈسکس کیا اور اس پروگرام میں حکیم صاحب نے یہ بھی بتایا جب اقبال نے اپنا تعارف کیسے کروایا اس کتاب میں اور کیا بتایا اور اس رستے پہ جس پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سچائی کا راستہ ہے, خدا کا راستہ ہے, تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو, ای میلز کے تھرو, کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب فارم میں بتایا جائے, ایسی کتابیں بتائی جائیں جو کہ اقبال کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر روشنی ڈال سکیں. اور اگر آپ لوگوں کا شو خدا نخواستہ بند ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے, اور ایک عجیب قسم کے خوف میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی زید حامد صاحب کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ یہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ دس از اقبال فار ڈمیز, اس سے زیادہ کتاب آپ کو بہتر کوئی نہیں مل سکتی. اور we're gonna discuss اسرار خودی some more today, کیونکہ کل لاسٹ جو شو تھا اس میں ہم نے صرف 4-5 اشعار ہی جو تھے اور ان کی تشریح کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی, لیکن آج ہم اس سے آگے چلیں گے. جیسے علی آپ نے کہا کہ یہ ہم علامہ اقبال کو آسان کر کے سمجھا رہے ہیں, سو اٹ از ٹرو. اقبال اسرار خودی فارسی میں اور جو کانسیپٹ آف خودی ہے, جو اقبال نے راز اس میں کھولے ہیں, وہ اتنے حیران کن ہیں, اتنے انٹینس ہیں, اتنے پروفاؤنڈ ہیں کہ یقین کریں کہ انسان کے اوپر شیورنگ طاری ہو جاتی ہے ایکچولی فار اے سیکنڈ کہ مائی گڈنس, اس لیول پر کوئی وزڈم ایکسپوز کر سکتا ہے, کوئی کھول سکتا ہے, کوئی بیان کر سکتا ہے. اور کیوں, وائی دس, اقبال نے سب سے پہلے اس سبجیکٹ کو کیوں ٹچ کیا, جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں ٹچ کیا, مجھ سے کروایا گیا ہے. کچھ اسپرچول فورسز ہیں, مجھے خوابوں میں, ویژنز میں, ڈریمز میں, ایکسپیرینسز مجھے ایسے کرائے گئے کہ مجھے کہا گیا کہ تم اس کتاب کو لکھو گے, کیونکہ اس کتاب کا ایسنس یہ ہے کہ ایک انسان زندہ کیسے ہوتا ہے, in real sense of the word. spiritually اس کو زندہ کیسے کرتے ہیں, اس میں وہ spiritual forces کیسے آپریٹ کرتی ہیں کہ وہ پھر کائنات میں اس کی the theater of operation اس کے لیے پوری کائنات ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمارے اندر جو باقی جو طاقتیں ہیں یا جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ اسپرچولیٹی کو ڈومنٹ کر دیتی ہیں, انسان اپنے اندر جو فزیکل نیڈز کو اور ڈیزائرز کو جب سپورٹ کرنے لگتا ہے, خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے, روپیہ, پیسہ, دولت, عہدہ, اختیار, شہوت, عورت, مال, دولت, اتھارٹی, پاور, جب یہ سب چیزوں کے پیچھے انسان دوڑتا ہے جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں, تو اس کی اسپرچول ڈائمینشن ختم ہو جاتی ہے. بے شک وہ ایک لاش بن جاتا ہے کہ جو زمانے میں ایک جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. اور وہ انسان جب دنیا میں اختیار اس کو ملتا ہے تو فساد برپا کرتا ہے. جیسے آج کل کے پاورفل حکمران ہیں, آپ امریکن امپائر کو دیکھ لیں, سوویت یونین کو پرانا دیکھ لیجئے, یا دنیا کی برٹش امپائر کو دیکھیے, ان کے ہاتھ میں جب اختیار آیا, جب طاقت آئی ہے, یا ہمارے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے کہ جن کی زندگیوں کا مقصد صرف پیسہ ہڑپ کرنا, پاکستان کے مال میں خیانت کرنا, جو ان کے پاس پیسہ, اختیار, دولت آتی ہے اس کو مس یوز کرنا, ابیوز کرنا, اس کو ایک بہت بڑی بات سمجھتے ہیں, بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ میرے پاس آگے اتنی پولیس موبائلز ہیں, اتنا پیسہ, اتنا روپیہ, اتنا اختیار ہے, میں قانون توڑ سکتا ہوں, میں ظلم کر سکتا ہوں, لوگوں کو اغوا کر سکتا ہوں, پرائیویٹ جیلوں میں ڈال سکتا ہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. ان کو بہت بڑی بات سمجھنے والے بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, بہت چھوٹے لوگ, اور اللہ ان سے تبدیلی نہیں لاتا. بہترین سے بہترین ڈاکٹرن آپ کے پاس ہو, بہترین سے بہترین پلاننگ اور اسٹریٹجی آپ کے پاس ہو, اگر امپلیمنٹ کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں پھر کچھ نہیں ہوگا. جو بیسک انسان جو امپلیمنٹ کر رہا ہے, ایگزیکٹلی, اگر وہ یہ گھٹیا انسان ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ آئیڈیالوجی کو بھی ڈبو دے گا. if there is any ideology behind it. آئیڈیالوجی, ہمارے پاس اسلام کی آئیڈیالوجی ہے, لیکن کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ اٹ ہیز دا ورسٹ سیلزمین. جو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم لوگوں میں وہ کردار نہیں ہے, بے سوز ہو گئے, کوئی اسپرچولیٹی نہیں ہے, کوئی اسٹرینتھ آف کیریکٹر نہیں ہے. تو اقبال نے جو اسرار خودی کھولنا شروع کیا, اس میں انہوں نے وہ سارے سیکرٹس بتائے ہیں کہ روحانی سفر کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو یو اچیو دیٹ اسپرچوئل ڈائمینشن. تو پچھلی مرتبہ ہم نے اقبال نے اپنا تعارف خود کرایا تھا, وہ ڈسکس کیا. اقبال خود کہتے ہیں کہ آئی ایم اے نیو اسٹار وچ از بورن.
مجھے پہلے زمانے سے کمپیئر نہیں کرنا. میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے رو رو کے میں نے یہ راز سیکھے اور بوڑھے آسمان نے مجھے یہ راز بتائے. یہ بھی پیار کا ایک طریقہ ہے بوڑھے آسمان. مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوئے. I have been inspired to speak these secrets and put them out for you. تو اب ہم اس ڈومین میں آتے ہیں کہ جب اقبال اپنے اس نوجوان کو جو اس سفر پہ چلنا چاہتا ہے اس کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ گفت دیوانہ ارباب عشق جرعہ گیر از شراب ناب عشق. وہ کہتے ہیں کہ دیوانہ کہتے ہیں اس کو بیکاز یہ جو اس سفر پہ چلنا چاہے گا وہ دیوانہ ہوگا, عاشق ہوگا, جنونی ہوگا. یہ عام سین آدمی کا کام نہیں ہے کہ جو بچ بچا کے چلے اور ہر وقت اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھتا رہے, کہاں مجھے فائدہ کہاں مجھے نقصان. اس سفر پہ چلنے والے یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ سفر خطرناک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم عشق کی شراب کا گھونٹ پی لو. ابھی کون سا عشق؟ دنیاوی عشق نہیں, عورت لڑکی کا عشق, پیسے کا عشق, نو, عشق الہی کا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے عشق اور پیار کرتا ہے, جو عشق حقیقی کی شراب پی لیتا ہے. مطلب یہ کہ تم اپنی نیت درست کرو, تم چاہتے کیا ہو. تم دنیا چاہتے ہو, تم جنت چاہتے ہو, تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو, یا تم اللہ کی ذات چاہتے ہو. اب ہم مسٹیکل ڈائمنشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ گہری باتیں, یہ فلسافیکل ہے. اور رابعہ بصری کی بات کوئی حوالہ کر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی جذب میں, اپنی مستی میں, اپنی کیفیت میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا رابعہ کدھر؟ کہنے لگی میں اس آگ سے اس جنت کو جلا دوں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھا دوں گی جس کے خوف میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ کی عبادت اس کے پیار میں کرو. اقبال نے اس کو ایکسپلین کیا اپنے شعر میں کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادا و جام سے گزر. یعنی جو عمل اللہ کے عشق اور پیار میں کیا جائے اس کا اجر اور ہے. جنت کی لالچ میں کرنا حرام نہیں ہے, لیکن یہ جو سفر ہے جو انسان اپنی ریئلٹی جان کر ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے جہاں اللہ اس کو اپنا آپ دے دیتا ہے, یہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو رب کا طالب ہو, جو اللہ کا رسول کا طالب ہو. وہ حوروں اور باغوں اور جنتوں اور ان کے لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے نہ کرے. یہ کیونکہ اب اس وقت تو جو ریلیجن کی جو ایک میس کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اٹس بیسڈ آن گریڈ اینڈ فیئر. دیکھیں یہ بچے کے لیول پر ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا, تم کام کرو گے تو انعام ملے گا, نہیں کرو گے تو جوتے پڑیں گے. یہ بچے کے لیول پہ. جب انسان کی جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کام لالچ اور مار پیٹ کے لیے نہیں, ماں باپ کی محبت میں کرتا ہے. اسی طرح جب ایک انسان کا ایمان کا لیول چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اٹریکشن ڈسٹریکشن دی جاتی ہے, دوزخ سے بچو, جنت کی لالچ کی طرف بھاگو. لیکن ایک سرٹن کیٹیگری ہوتی ہے جو سب کچھ اللہ کی محبت میں کرتی ہے, اس کا عمل بے غرض ہوتا ہے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادا و جام سے گزر. بہت بہت اچھی بات. We're gonna go for a break. Once we come back, we'll continue this discussion.